السلام علیکم۔ ناول خاموشی ریٹن بائی امراح شیخ۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ابراہ اور حیات کے نکاح ہونے کے بعد جو جن نے کمرے میں تباہی مچائی وہاں تک سنا تھا۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، ابراہ کسے چپ کروا رہا تھا جو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ کمرہ اوپر ہونے کی وجہ سے خالہ کو آواز نہیں آئی، شاید وہ ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ اچھا تو تم ایسے چپ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ابراہ کہتے کے ساتھ ہی اس کی گردن پر جھکا۔ حیات جو بس روئے جا رہی تھی، ابراہ کے یوں چھونے سے سن ہو گئی۔ کافی دیر دونوں ہی سب بھول کر ایک دوسرے کی قربت میں گم رہے۔ ابراہ نے سیدھے ہو کر اسے دیکھا جو اب رو نہیں رہی تھی بلکہ آنکھیں بند کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابراہ اس کے چہرے کو چھوتے ساتھ جھکنے لگا، یکدم نظر پیچھے گئی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر سب یاد آنے لگا۔ گہری سانس لیتے ماتھے کو چوما، پھر پیچھے ہٹا۔ چلو دوسرے کمرے میں، ابراہ کہتے ہوئے الماری کی جانب بڑھا۔ ٹراؤزر شرٹ لیتا واپس اس کے قریب آیا جو نظریں جھکائے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ ابراہ نے ہاتھ تھاما اور نیچے جانے لگا۔ ابراہ نہا کر آیا، اسے دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی سوچ میں گم تھی۔ ابراہ نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ حیات چونکی۔ کہاں کھو گئی ہو میڈم؟ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ اس نے کن اکھیوں سے باتھ روم کی جانب دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ باتھ روم سے آیا تھا، اور اگر پھر آ گیا؟ حیات سوچ کر جھرجھری لے کر رہ گئی، پھر ابراہ کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ کیا مطلب نہیں؟ ان کپڑوں میں کیسے سو گی تم؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ حیات بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابراہ اسے دیکھتا رہا، پھر سمجھ کر بولا، کہیں تم ڈر تو نہیں رہی؟ حیات نے اس کی بات پر فوراً اسباب میں سر ہلایا۔ اوہ تو یہ بات ہے، تو یہیں بدل لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ابراہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ حیات اسے گھورتی ہوئی آیت الکرسی پڑھتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ پیچھے وہ مسکراتا لیٹ گیا۔ وہ کپڑے بدل کر باہر نکلی، زیور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، پھر باتھ روم گئی، لاک نہیں لگایا۔ کچھ دیر میں وضو کر کے باہر نکلی، جائے نماز بچھا کر عشاء کی نماز پڑھنے لگی۔ وہ لوگ گھر عشاء کے وقت ہی آئے تھے۔ ابراہ اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حیات نماز پڑھ کر دوپٹہ کھولتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ ابراہ کو دیکھا جو جانے کب کا سو چکا تھا۔ حیات جلدی سے لیٹی، جتنی بھی آیاتیں یاد تھیں پڑھ کر حصار کیا، اور کھسک کر ابراہ کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں مون گئی۔ ساری رات وہ سایہ کمرے کے باہر رہا، اندر نہ آ سکا۔ فجر کے وقت ابراہ کی آنکھ کھلی، ایک نظر آیات کو دیکھا جو اسی کے سینے پر سر رکھے، ایک ہاتھ اس کے گرد لپیٹے سکون سے سو رہی تھی۔ ابراہ نے مسکرا کر اس کا سر تکیے پر رکھا اور جھک کر اس کے دونوں گالوں کو چومتا اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ حیات کسمسا کر دوبارہ سو گئی۔ ابراہ باہر آیا، اسے یوں ہی سوتا دیکھ کر اسے اٹھانے لگا۔ آیت اٹھ جاؤ۔ ابراہ نے آگے بڑھ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ آیت نے آنکھیں کھولی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ شکر ہے محترمہ اٹھ گئیں، ورنہ میں جا رہا تھا بتانے چاچی کو کہ آپ کی بہو گھوڑے گدھے بیچ کر سوتی ہے۔ ابراہ شرارت سے بولا۔ وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھی۔ نماز پڑھ کر آیات خالہ کے روم نوک کرتی اندر آئی۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئیں اتنی جلدی؟ خالہ باہر لان دیکھ رہی تھیں، دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ آیت نے اشارے سے سلام کیا، ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ آیات خوش ہو نا؟ ابراہ بہت اچھا ہے۔ خالہ کی بات سن کر اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت اچھا ہے۔ وہ روم میں آئی تو روم میں کوئی نہیں تھا، واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید ابراہ نہا رہے تھے۔ بیڈ پر تھوڑی دیر آرام کے غرض سے لیٹی، جب جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ابراہ ابھی تو دوستوں سے ملنے گیا تھا، پھر واش روم کا شاور کس نے چلایا؟ حیات ڈر رہی تھی، جلدی سے اٹھی، دل کو مضبوط کرتی واش روم کے قریب گئی۔ لاک پر ہاتھ رکھ کر زور سے کھولا، مگر واش روم میں نہ تو شاور چل رہا تھا نہ کوئی تھا۔ حیات ڈرتی باہر نکلی۔ کمرے میں گپ اندھیرا ہو رہا تھا۔ گردن موڑ کر دیکھا، لائٹ تو جل رہی تھی، پھر کمرے میں سب بند کیوں ہو گیا؟ حیات، کسی کی سرگوشی کمرے میں گونجی۔ حیات خوف سے لرز گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ آنکھیں سختی سے بند کرتی باہر کی جانب دوڑنے لگی۔ راستے میں کسی سخت چیز سے ٹکرا گئی، جانے کیا تھا سامنے؟ تکلیف سے حیات دوہری ہو گئی، ایسا لگا کسی نوکیلے پتھر سے سر ٹکرا گیا ہو۔ وہ واپس نیچے بیٹھتی چلی گئی، کافی دیر سر پکڑے روتی رہی، جب بالوں پر کسی کا ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ حیات نے شدید تیش میں آ کر اپنے بال جھٹکے اور کھڑی ہو گئی۔ یکدم باتھ روم کی روشنی میں وہی جن نظر آیا
کالا لباس، خوفناک سی شکل اور وہی سرما بھری وحشت زدہ آنکھیں۔ آیات پسینے سے شرابور پوری لرز رہی تھی، پھر بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کون ہو، کیوں پیچھے پڑ گئے ہو، مگر نہ زبان ساتھ دے رہی تھی نہ آواز۔ اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ مسکرایا۔ آیات دونوں ہاتھ جوڑتی رونے لگی۔ دوبارہ وہی سرگوشی۔ آیات چھٹک گئی۔ اس کے پیچھے سے کسی نے اسے خاموش کروایا۔ آیات کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ شیطان اب وہاں نہیں تھا۔ یکدم کالا سا سایہ پہلے قریب آیا، اس کے بالوں کے قریب آ کر سونگھتا غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا۔ یہ سر پر چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ ابراہیم پریشانی سے پوچھ رہا تھا، جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ خالہ سے بہانہ کیا کہ اچانک پیر پھسلنے سے دروازے کا کونا لگ گیا۔ اگر وہ اس کے بالوں کے پیچھے پڑا ہے تو نہیں چاہیے اسے یہ بال۔ آیات سن رہی ہو میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ ابراہیم اس کے سامنے بیٹھتا، دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا، جو جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے یوں جھنجھوڑنے پر حال میں واپس آئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، کیسے ہوا یہ سب؟ کیا پھر؟ ابراہیم کہتے کہتے ہچکچایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا ذکر آیات کو اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آیات اس کے یوں چپ ہونے پر مسکرا کر آگے بڑھ کر اس کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ ابراہیم کی قربت اسے عجیب سا سکون دیتی تھی، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف۔ شادی کو 3 دن گزر گئے تھے، مگر ابھی تک دونوں قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ آیات کو لگتا تھا وہ کبھی اسے شوہر کے قریب نہیں آنے دے گا۔ جانے کیوں ابراہیم لیٹتے ہی سو جاتا تھا، اور آیات کو ساری رات محسوس ہوتا تھا کہ کمرے میں کوئی آتا جاتا ہے۔ آیات موم ڈیڈ آ رہے ہیں، ابراہیم روم میں آتے ہی بولا۔ آیات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کل رات تک پاکستان پہنچ جائیں گے، ابراہیم بالکل بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بتا رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں باپ کے لیے چھوٹا بچہ ہی رہتے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ ڈرائیور کو بھیج دینا، مگر میں خود جاؤں گا، ابراہیم کہتا ساتھ اسے قریب کرتا اس پر جھکا۔ آیات نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے کرنا چاہا۔ کیا ہے ظالم لڑکی؟ ابراہیم نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور خود بھی لائٹ بند کرتا لیٹ گیا۔ تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا کہ جب دروازہ نوک ہوا۔ آیات نے سن کر اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھانا چاہا۔ چھوڑو یار، ابراہیم سرگوشی کرتا اس کے کان میں بولا۔ آیات نے پھر مذمت کی تو ابراہیم گھٹتا اٹھ کر جانے لگا۔ خود کھولو اب جا کر، ابراہیم منہ پھلا کر کہتا واش روم چلا گیا، جبکہ آیات مسکرا کر دوپٹہ اوڑھتی دروازہ کھولنے لگی۔ ابراہیم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب آیات واش روم سے نہا کر نکلی۔ ابراہیم نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، جو مسکراتی قریب آ رہی تھی۔ اس نے واپس نظروں کا زاویہ سامنے کیا اور مصروف سے انداز میں بال بنانے لگا۔ آیات اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ابراہیم اسے اگنور کرتا برش رکھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر باندھنے لگا۔ آیات نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر نیچے کرتی سینے سے لگ گئی۔ ابراہیم ناراضگی ظاہر کرنا چاہتا تھا، مگر آیات کی قربت اسے مدہوش کرنے لگی۔ اس کے بال ہٹاتا اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ رات کو بتاؤں گا تمہیں، آیات شرماتی آنکھیں موند گئی۔ آفس سے سیدھا ایئرپورٹ جاؤں گا، تیار رہنا اپنے ان لا سے ملنے کے لیے، ابراہیم اس کے ماتھے پر پیار کرتا جانے لگا۔ یکدم آیات کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ آیات اس کے ساتھ کار پورچ تک آئی۔ ابراہیم نے گردن موڑ کر اسے مسکرا کر اللہ حافظ کیا، پھر کار میں بیٹھا اور چلا گیا۔ آیات یوں ہی سن کھڑی رہی۔ ابراہیم تو روز جا رہا تھا، آج کیا ہو رہا ہے اس کے دل کو؟ آفس سے سیدھا ابراہیم ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ وہ خوش تھا، کتنا ٹائم ہو گیا تھا موم ڈیڈ سے ملے۔ اچانک ہی سامنے سے تیز رفتار میں ٹرک آ رہا تھا۔ اس سے پہلے ابراہیم اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، دونوں کا بہت زور سے تصادم ہوا۔ ابراہیم کی نظروں کے سامنے سب کے چہرے آتے اندھیرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ آیات کچن میں ڈنر کی تیاری کر رہی تھی، خالہ بھی کچن میں ساتھ مدد کروا رہی تھی۔ پہلی بار وہ سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اس لیے ہر ڈش خود تیار کر رہی تھی۔ جب ملازمہ بھاگتی ہوئی اندر آئی، آیات کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بیگم صاحب، آپ کا فون بج رہا تھا، میں صفائی کر رہی تھی کمرے کی، ملازمہ بتا کر چپ ہوئی اور دوبارہ کال آنے لگی۔ آیات نے جھپٹ کر اس سے موبائل لے کر جلدی سے یس کا بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ مقابل کی بات سن کر اس کی سانس رک گئی، موبائل ہاتھ میں کپکپا کر رہ گیا۔ خالہ جو ان دونوں کی طرف ہی متوجہ تھی، آیات کی حالت دیکھ کر جلدی سے موبائل مانگا۔
ملازمہ بھی گھبرا کر موبائل اس سے لے کر خالہ کو دے چکی۔ آیات کا چہرہ بھی فک ہو گیا۔ ابراہ سسکی کی صورت، اس نے ابراہ کا نام پکارا۔ خالہ کی حالت بھی بات سن کر آیات کی طرح ہو گئی۔ ہائے ابراہ، یا اللہ، اس کو اپنے امان میں رکھیے گا، جلدی سے گاڑی نکالو، ہمیں ابھی اسپتال جانا۔ آیات سسکتی نیچے گر گئی۔ اس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ پہلے ماں باپ، اب شوہر ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ آیات لڑکھڑاتی اٹھتی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ آیات کی آنکھیں بھر آئیں ابراہ کو یوں دیکھ کر جو زخمی حالت میں مشینوں کے بیچ میں سد پڑا تھا۔ آدھا گھنٹے پہلے ہی تو موم ڈیڈ کے آنے کا سن کر انہیں خود لینے ایئرپورٹ جا رہا۔ وہ لوگ بھی جلدی پاکستان آ رہے تھے اپنی اکلوتی بہو سے ملنے۔ کسے پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ خالہ ابراہ کے ماں باپ سے مل رہی تھیں جو بیٹے کا سن کر ایئرپورٹ سے ٹیکسی میں سیدھا یہیں آ گئے تھے۔ وہ شیطان ابراہ کے قریب نہیں آنے دے رہا تھا اسے۔ آیات نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے کیسے جن سے پیچھا چھڑوانا ہے۔ خالہ اور صبا بیگم، ابراہ کی والدہ، سبھی دعائیں مانگ رہے تھے، جبکہ آیات آنکھیں بند کیے آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر ابراہ کو دم کیے جا رہی تھی۔ بہت ہو گیا اب، اور برداشت نہیں کرے گی اسے جن سے خود کو اور اپنوں کو محفوظ ہی کرنا ہوگا۔ بس ابراہ خطرے سے باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ ارسلان صاحب تیزی سے ان کے پاس گئے۔ آیات یوں ہی بیٹھی رہی، دل خوف سے کانپ رہا تھا، جانے ڈاکٹر کیا خبر دیں۔ ڈاکٹر نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر ارسلان صاحب کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سب کی جان میں جان آئی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ آیات اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی ڈاکٹر کے پاس گئی، اشارے سے ملنے کا کہا، جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب ارسلان صاحب نے ان کی مشکل آسان کی، یہ میری بہو ہیں، بول نہیں سکتی۔ اوہ سو سوری، مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر شرمندہ سا بولا۔ کوئی بات نہیں، ارسلان صاحب نے مسکرا کر کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، کیا ہم اپنے بیٹے سے مل سکتے ہیں؟ صبا بیگم نے قریب آ کر پوچھا۔ شکریہ مجھے نہیں کریں، یہ سب تو دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ جس طرح ایکسیڈنٹ ہوا وہ بہت ہی کم چانس ہوتے ہیں بچنے کے۔ فی الحال ابھی نہیں مل سکتے، روم میں شفٹ کر دیں، پھر مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہتا ہوا چلا گیا۔ صبا بیگم نے آیات کو دیکھا، جس نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا، مگر وہ یوں بھی انہیں بہت پیاری لگی تھی۔ پریشان مت ہو، ٹھیک ہے اب۔ صبا بیگم نے اسے گلے لگا کر پشت سہلائی، گلے لگایا۔ آیات کو اپنی ماں یاد آنے لگی۔ ابراہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ آیات اندر آتی دم کیا پانی کمرے کے ہر کونے پر چھڑکنے لگی۔ اس نے بہت سوچا، پھر اس نتیجے پر پہنچی، وہ جتنا اس سے ڈرے گی وہ اتنا اسے ڈرانے کی کوشش کرے گا۔ اسے اللہ پر یقین تھا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ دکھائیں گے۔ چوڑیوں کی چھن چھن سے ابراہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب ہاسپٹل کے روم میں وہ ملنے آئی۔ ابراہ اس وقت جاگ رہا تھا۔ آیات اندر آ کے پاس کھڑی کرسی پر بیٹھی اسے دیکھنے لگی۔ رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ابراہ نے آنکھیں دھیرے سے کھولی۔ مت رو، ابھی تو ساتھ جینا ہے، ابراہ ہلکی آواز میں بولا۔ آیات اس کے سینے سے لگ کر دوبارہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ ابراہ نے تکلیف سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اسے دور ہونے کا نہیں کہہ سکا۔ جتنے دن وہ ہاسپٹل میں رہا، آیات اس کے ساتھ ہی رہی، کسی کے کہنے پر بھی وہ گھر نہیں جا رہی تھی۔ آیات نے پانی کا چھڑکاؤ کر کے اسے دیکھا، جو کسی سوچ میں گم تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں تھوڑا پانی لے کر ابراہ کے سر پر ڈالا۔ ایسا کرنے سے وہ واپس حال میں لوٹا۔ آیات نے مسکرا کر اسے ماتھے کو چوما اور جانے لگی۔ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو، جانتی ہو میں اٹھ کر ابھی پکڑ نہیں سکتا۔ ابراہ ناراضگی سے بولا۔ آیات جاتے جاتے رکی، پھر پلٹ کر اپنی سائٹ پر آ کر اس کے قریب بیٹھی۔ ابراہ نے کہکا لگایا، ذرا اور پاس آنا۔ ابراہ آنکھیں دبا کر بولا۔ آیات گھورتی واپس اتر کر باہر نکل گئی۔ پیچھے ابراہ ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ آیات کہاں گئی تھی بیٹا؟ ابراہ کب سے پوچھ رہا ہے۔ خالہ لاؤنج میں بیٹھی بولی، جو اپنے اسکارف لی پن کھول رہی تھی۔ ان کے کہنے پر اسے صبا بیگم کو دیکھا، جو اسی کے ساتھ تھی۔ شاپنگ پہ گئی تھی ساتھ، چیزیں لینی تھی۔ اچھا کیا لیا ہے دکھاؤ۔ آیات صوفے پر بیٹھ کر سب نکالنے لگی، 4-5 سوٹ بڑے دوپٹے والے۔ ابراہ کے لیے بھی خریداری کی تھی، ماشاءاللہ سب کچھ بہت خوبصورت ہے۔
جاؤ ابراہ کو دکھا دو، کب سے تم انتظار میں ہے کہ کب بیگم واپس آئیں۔ آیات مسکراتی اوپر جانے لگی۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔